السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ہر قسم کی تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوشش سے ہم سب آج مسلمان ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں آج اپنے درس شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ کو پھیرنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات، جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں، 27ویں رات ہے۔ 5 طاق راتوں میں سے یہ بھی ایک رات ہے، 27ویں رات۔ تو جس طرح 21ویں رات، 23ویں رات شب قدر ہو سکتی ہے، اسی طرح 27ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بھی ایک طاق رات ہے اور شب قدر بھی ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح ہم گزشتہ طاق راتوں میں ہم عبادت میں مصروف ہیں، اسی طرح اس رات میں بھی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ 27ویں رات ہی کو شب قدر سمجھتے ہیں، اور باقی اس کے بعد جو آنے والے دن ہیں اس کو کچھ لوگ تو ایسا سمجھتے ہیں کہ رمضان ہے، لیکن اس کی طرف کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ جیسے ہی 27ویں رات ختم ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا، یا اس کے بعد جو آنے والے جو رمضان کے جو لمحات ہیں اس کو جس طرح اہمیت دینی چاہیے اس طرح اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ بات صحیح نہیں۔ اور ایک رات باقی ہے، 29ویں رات، تو 29ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اسی لیے اسی رات کو شب قدر سمجھ لینا، اور آنے والے باقی جو رمضان کے جو لمحات ہیں اس میں کوئی اہمیت دینا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ شوال کا چاند جب تک نظر نہ آئے اس وقت تک رمضان ہے، تو پوری آخری دم تک ہمیں اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے۔ تو ایسا نہیں شب قدر 27ویں رات ختم ہو گئی اب بس رمضان ختم ہو گیا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور آج کی تراویح میں 28واں پارہ پڑھا گیا، اور 29واں پارے کا کچھ حصہ بھی، بلکہ ایک سورت مکمل پڑھی گئی، اور انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ قرآن مجید بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے آج کے درس کے لیے سورہ تحریم کی ایک آیت میں نے انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس نار جہنم سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو، وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکہ، اور اس جہنم پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہوں گے، شداد، کہ وہ بہت ہی درست مزاج کے ہوں گے، بہت ہی سخت مزاج کے ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ انہیں جس بات کا حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اور انہیں جس بات کا حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے، اس بات کا حکم دیتا ہے کہ خود وہ بھی نیک بنیں
اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنا کر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو بھی بچا لے اور اپنے بچوں کو بھی بچا لے، کیونکہ جہنم یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ٹھکانہ ہے، اس میں جو عذاب دینے والے جو فرشتے ہیں وہ بہت ہی درست مزاج کے فرشتے ہیں، بہت ہی سنگ دل، ان کا دل جو ہے بہت پتھر ہے، وہ ان کے اندر کوئی رحم دلی نہیں ہے، بہت ہی سخت مزاج کے فرشتے اس پر مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جس کام کے لیے مقرر کیا ہے اور جو سزا دینے کے لیے مقرر کیا ہے وہ سزا دیتے رہیں گے، اس کی وہ اللہ کے حکم کی اس سلسلے میں کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اس جہنم سے خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی نیک بنا کر، صالح بنا کر اس جہنم کے آگ سے اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے۔ تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں گے، شمار کرنا چاہیں گے تو ہماری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو ایک ایک کر کے گننا چاہو گے تم گن نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نعمتیں لا تعداد بے شمار ہیں۔ اور انہی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد کے تعلق سے ہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ نیک اولاد گھر کی زینت ہے، نیک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نیک اولاد دل کا سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے، نیک اولاد گھر، سماج، سوسائٹی کی رونق ہے۔ نیک اولاد ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ نیک اولاد بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہم السلام جو اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیک اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، پروردگارا نیک اولاد ہمیں عطا فرما۔ زکریہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا رب ہب لی من لدنک ولیا، کہتے ہیں کہ پروردگارا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی میں تجھ سے مایوس نہیں ہو سکتا ہوں، میں تجھ سے دعا کرنے سے مایوس نہیں ہو سکتا ہوں۔ رب ہب لی من لدنک ولیا، کہ پروردگارا تو اپنے جانب سے مجھے ایک ایسی اولاد عطا فرما جو میرے اس کام کا وارث بنے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں اس عمر میں بھی یحییٰ علیہ السلام انہیں ایک نیک اور صالح لڑکا انہیں عطا کرتا ہے۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ اولاد سے محروم کر دیتا ہے یہ بھی ایک اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اولاد سے محرومیت کا احساس زندگی بھر انسان کو رلاتے رہتا ہے کہ اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہوئی، تو انسان کو زندگی بھر رلاتے رہتا ہے۔ تو بہرحال اس پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اولاد سے نوازا ہے یقیناً وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں، بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کے گھر کی زینت ہے، وہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ ان کے لیے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہاتھ میں مال ہو، گھر میں بچے ہوں تو یہ دنیا کی زینت اور خوبصورتی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ ہاتھ میں مال اور گھر میں بچے ہوں تو یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد جیسے نعمت سے نوازا ہے تو ان پر اولاد کے کچھ حقوق اور ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ تو ان ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے جو حقوق اور ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اولاد سے نوازتا ہے لیکن اولاد کے جو حقوق اور جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم اگر ادا نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور سوال کرے گا
کہ میں نے تجھے اولاد سے نوازا تھا، لیکن تو نے اولاد کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو تو نے ادا نہیں کیا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ چھوٹے ننھے منھے جو آپ کے بچے ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، انہیں ہمیں جاننا چاہیے. اگر ہم یہ حقوق ادا نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا. اور جب ہم ان اولاد کے حقوق ادا کرتے ہیں تو یہ اولاد نیک اولاد بنے گی، اولاد نیک بنے گی اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، کہ ہم وفات پانے کے بعد بھی یہ اولاد ہمارے لیے نفع بخش اور مفید ثابت ہوں گے. اگر ہم ان اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں تو یہی اولاد سرکش، نافرمان اور ہمارے لیے ایک آزمائش کا سبب بن سکتے ہیں. تو اسی لیے اولاد کے جو حقوق ہیں وہ ہم جاننا چاہیے اور پھر انہیں ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. تو آج کے درس میں مختصر طور پر اولاد کے چند اہم حقوق کی طرف میں آپ لوگ اشارہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلا جو حق اولاد کے جو حقوق ماں باپ پر ہیں، وہ پہلا حق یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ نیک اولاد کی اللہ سے دعا کریں. اللہ سے مانگے تو نیک اولاد مانگنا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو اسی وقت نیک رفیق حیات، نیک عورت سے شادی کرنے کی کوشش کریں، دیندار لڑکی سے شادی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ماں کا اثر بچے پر بہت ہوتا ہے. اسی طرح لڑکی کو چاہیے کہ وہ نیک لڑکے سے شادی کرنے کی کوشش کریں. تو دونوں اگر نیک ہوں تو بچے پر ان کی صلاحیت کا بہت اثر ہوتا ہے، تو بچہ نیک ہوتا ہے. تو اسی لیے بچہ نیک نہیں ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی جو ہے نیک نہیں ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جب ہم شادی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسی وقت سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لڑکی نیک ہو، یا لڑکی جس سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ اس بات کا یقین کر لیں کہ لڑکا نیک ہو. دوسرا جو حق ہے، جب لڑکا پیدا ہو جائے تو ماں باپ کا یہ حق ہے کہ لڑکے کے لیے 7واں دن نام رکھا جائے اور اس کی جانب سے اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے. لڑکے کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرنا چاہیے. سب سے اچھا اور پیارا نام وہ نام ہے عبداللہ عبد الرحمن، جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو عبد کی نسبت ہوتی ہے، یہ سب سے بہترین نام ہے. اگر یہ نام نہیں ہے تو پھر انبیاء علیہم السلام کے نام ابراہیم، اسحاق، الیاس، یہ سارے نام رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے صحابہ کے نام ہیں. تو اچھے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے. ناموں کا انسان پر بہت اثر ہوتا ہے، اور آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لوگ علماء سے بھی رجوع نہیں کرتے ہیں، کبھی کبھی گوگل سے، انٹرنیٹ سے نام تلاش کرتے ہیں، اور پورے طرح نام رکھنے کے بعد جب لڑکا 15 سال 20 سال ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کبھی اتفاق سے کسی مولانا سے ملاقات ہو گئی تو پھر جب بتاتے ہیں کہ نام میں غلط معنی پایا جاتا ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو نام رکھتے وقت اس بات کا پورا تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ اچھا نام ہے اور اس کا معنی بھی جو ہے کوئی اس میں غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی شرک کی بو نہ آتی ہو. کچھ لوگ عبد الکعبہ نام رکھتے ہیں، عبد الشمس نام رکھتے ہیں، یا غلام رسول نام رکھتے ہیں. رسول کا غلام، ہم رسول کے تو غلام نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں. تو اس طرح ناموں کا بچوں پر اثر ہوتا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. سعید ابن المسیب بہت بڑے تابعی ہیں. سعید ابن المسیب، ان کے دادا کا نام ہے حزن، اور وہ صحابی ہیں. ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں مسمکا کا مطلب ہے آپ کا نام کیا؟ تو انہوں نے کہا حزن. حزن کا معنی ہے رنجیدہ ہونا، غمگین ہونا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ یہ نام کیوں نہیں بدل لیتے، کیونکہ اس کا معنی غمگین، رنجیدہ یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سمانی ہی ابی، میرے باپ نے میرا نام رکھا ہے، میں اس کو بدلنا نہیں چاہتا ہوں. سعید ابن المسیب جو ان کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں کاش میرے دادا اگر اسی وقت اپنا نام بدل لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. اس کے بعد سے ہماری زندگی میں کسی نہ کسی صورت میں ہم پریشان رہتے تھے، وہ غم رہتا تھا، وہ پریشانی رہتی تھی، وہ ہم رنج و غم ہم برابر جھیلتے تھے.
تو اس طرح نام کا اثر انسانی زندگی پر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے اور عقیقہ کرنا چاہیے۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، یہ قرض ہے اللہ کے لیے۔ اللہ نے آپ کو اولاد جیسے نعمت دی ہے تو اس کا شکرانہ یا اس کے شکریہ کے طور پر جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ، کہ ہر بچہ عقیقہ کے بدلے میں گروی ہوتا ہے۔ جب آپ عقیقہ کرتے ہیں تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، تو اس لیے 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ اگر لڑکا اللہ نے آپ کو دیا ہے تو 2 بکرے ذبح کرنے چاہیے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا ذبح کرنا کافی ہے۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ 7واں دن، اگر 7واں دن ناممکن ہے، کوئی مجبوری ہے، تو جب بھی اللہ تعالیٰ سہولت پیدا کرے تو اس وقت عقیقہ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح بچوں کا دوسرا حق جو ماں باپ پر ہے وہ یہ ہے کہ بچوں سے پیار و محبت کرنا چاہیے، ان سے ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، شفقت کا معاملہ ان سے کرنا چاہیے۔ وہ ماں باپ سے پیار اور محبت کا اظہار دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے کیسے محبت کرتے ہیں، تو پوری طرح شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کے سر پر دست شفقت پھیرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، بچوں سے بہت ہمدردی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے بوسہ دیا، تو ان کے پاس اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ میرے 10 بچے ہیں، ما قبلت احد منہم، میں نے ان میں سے کسی ایک بچے کو بھی بوسہ نہیں دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو آدمی دوسروں پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں کتنا آپ محبت کرتے تھے۔ اسی طرح حسن رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول مدینہ کے مارکیٹ میں تھے، ابو ہریرہ بھی ساتھ میں تھے۔ پھر اچانک آپ مارکیٹ سے اپنی بیٹی کے گھر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد پیار سے، محبت سے حسن رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، این لکع۔ لکع کا معنی ہے جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں اے چھوٹے، اے منّے، وہ منّے کہاں ہے، وہ ننھا بچہ کہاں ہے؟ یہ پیار سے اللہ کے رسول نے حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ پھر آپ نے کہا ادعو الحسن بن علی، پھر آپ نے کہا اے فاطمہ تم حسن بن علی کو بلاؤ۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، تو اپنے بچے کو تھوڑا سا سوار کر ان کے گلے میں کچھ ہار کے جیسا کچھ پہنا کر وہ بھیجتے ہیں۔ اتنے خوبصورت تھے، رینگتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے، تو اللہ کے رسول نے ان سے چمٹ لیا، محبت کیا، محبت کے ساتھ چمٹ گئے اور کہا اللہم انی احبہ واحبہ من یحبہ، اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت کر جو اس بچے سے محبت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے، اس حادثے کے بعد، اس واقعے کے بعد سے حسن رضی اللہ عنہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ اور چہیتے بچے تھے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ کی نواسی امامہ رضی اللہ عنہا، زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی، آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹی امامہ، جب آپ نماز پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے، تو امامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے کھندے میں بٹھا لیتے، اور جب رکوع کرتے یا سجدہ کرتے تو اتار دیتے، اور پھر جب کھڑے ہوتے تو پھر اپنے کھندے پہ رکھ لیتے۔ تو اس طرح آپ بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے، بہت محبت کے ساتھ۔ تو اس طرح بچوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا، ان سے محبت کرنا، پیار کرنا، یہ بھی ایک بچوں کا حق ہے ہم پر۔ اور بچوں کے جائز خواہشات کو پوری کرنا، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ بچوں کے جو جائز خواہشات ہیں، ان کے جو اخراجات ہیں، وہ سب کرنا، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول 1 دینار میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، 1 دینار غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہوں، 1 دینار اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں، کون سا دینار سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ دینار جس کو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو اس طرح بچوں پر صدقہ، بچوں پر کے اخراجات اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بھی ایک افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اسی طرح بچوں کے حقوق میں سے ایک حقوق جو ماں باپ پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت۔ دیکھیے جہاں ماں باپ
بچوں کی صحت اور ان کی تندرستی اور ان کی طبیعت کا خیال کرتے ہیں، وہیں اس بات کا پورا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہیں، دینی تعلیم سے بھی واقف ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو جو کچھ ہم پڑھانا چاہتے ہیں پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ اپنے بچے کو سائنٹسٹ بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے ہرگز یہ سوال نہیں کرے گا آپ کو انجینئر بنانا چاہے ڈاکٹر کیوں بنائے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ آپ بچے کی خواہش کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق جو پڑھانا چاہتے ہیں انہیں پڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہاں وہ دین کی تعلیم بھی انہیں سکھانا چاہیے، دین کی تربیت بھی کرنی چاہیے، اخلاق سکھانا چاہیے، عقیدہ سکھانا چاہیے، آداب بھی انہیں سکھانا چاہیے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس معاملے میں کوئی غلطی کریں یا کوئی غفلت ہمارے جانب سے ہو تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا۔ یہ بچے ہمارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں کہ پروردگارا میرے ماں باپ نے مجھے کوئی چیز انہوں نے نہیں سکھائی، تو کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ یا تو خود سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں، یا کسی استاذ کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو سکھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے نوجوان بچے بگڑتے ہیں، اس کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ وہ دینی تعلیم سے بہت دور ہیں، انہیں کوئی چیز نہیں معلوم ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں اپنے بچوں کو عصری تعلیم اکیڈمک جب ہم پڑھاتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو عمر بچوں کو، نو نہالوں کو دینی تعلیم کی طرف بہت توجہ دلاتے تھے، انہیں سکھاتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کم سن صحابی تھے، ایک مرتبہ آپ کے ساتھ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا غلام، اے بچے، احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو تم یاد کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر آپ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب تم مانگنا چاہو تو اللہ سے مانگو، کوئی چیز جب مانگنا چاہتے ہو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم کوئی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے مدد مانگو۔ اسی طرح عمر بن سلمہ وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرا ہاتھ کبھی اس برتن میں کبھی اس برتن میں جاتا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے کہا، یا غلام سم اللہ، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آپ نے انہیں ادب سکھایا۔ تو اس طرح اپنے بچوں کو، جہاں ہم دوسری تعلیم کا انتظام کرتے ہیں وہیں ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کا بھی انتظام کرنا چاہیے، انہیں آداب، اخلاق، یہ ساری باتیں بھی انہیں سکھانا چاہیے۔ دیکھیے اسی طرح اولاد کے جو حقوق ماں باپ پر جو عائد ہوتے ہیں، انہی حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ پہلے ماں باپ کو خود ایک اچھا نمونہ بچوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ ماں باپ خود بچوں کے لیے ایک نیک اور صالح بننا چاہیے۔ آج کی تحقیق، ریسرچ کے مطابق بچے جو بولتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ بچے جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آبزرویشن، جتنا وہ دیکھ کر جو سیکھتے ہیں اتنا وہ بول کر نہیں سیکھتے ہیں۔ تو ماں باپ اگر بے نمازی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نمازی بنیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ خود نمازی بنے تو آٹومیٹک وہ خود بخود بچے بھی نمازی بن سکتے ہیں۔ ماں باپ یا باپ اگر سگریٹ کا عادی ہے اور بچے سے سگریٹ منگاتا ہے، بیڑی منگواتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے نہ پئیں، تو یہ ناممکن ہے۔ تو ماں باپ جیسے ہوں گے بچے بھی ویسے ہوں گے۔ تو اسی لیے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ماں باپ بہت ہی بہترین ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ وہ ماں باپ ہی سے سیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے الام مدرسۃ، کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ ماں باپ وہ بچے کے سب سے پہلے استاذ ہیں۔ اسکول کے استاذ بعد میں آتے ہیں، لیکن سب سے پہلا استاذ ماں باپ ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کے لیے بہت اچھا نمونہ پیش کرے۔ اسی طرح بچوں کے حقوق میں سے ایک حق جو ماں باپ پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، تہجد میں، سجدہ میں، نماز کے بعد،
اور قبولیت دعا کی جو قبولیت کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں اپنے بچوں کو دعا میں ضرور یاد رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ماں کی دعا، باپ باپ کی دعا بچوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ ماں باپ کی دعا بچوں کے لیے ہر مسائل کا حل ہے۔ ماں باپ کی دعا بچوں کو مصیبت سے بچاتی ہے۔ ماں باپ کی دعا بچوں کے مستقبل کو روشن کر دیتی ہے۔ ماں باپ کی دعا بچوں کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دعوات مستجابات، کہ 3 دعائیں ہیں ان کے قبول ہونے میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک دعا یہ ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ اگر کوئی آدمی مظلوم ہے اور وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور دوسری دعا ہے مسافر کی دعا، جب آدمی سفر کر رہا ہو اور اس سفر کی حالت میں جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا دعوت الوالد، کہ والد اگر اپنے بچے کے حق میں دعا کریں، یعنی والد کا مطلب ماں بھی اس میں شامل ہے، کہ ماں باپ اگر اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیے انبیاء علیہم السلام ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ انبیاء علیہم السلام جہاں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، وہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ ہمارے نبی جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ پروردگارا مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بتوں کی عبادت سے حفاظت فرما، شرک سے بچا۔ دیکھیے مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی، اپنے بچوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنے چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور دعا ذکر کرتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگارا مجھے بھی نمازی بنا اور میرے بچوں کو بھی نمازی بنا، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، بچوں کو نہیں بھولے۔ یہاں بھی بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، اللہ کے خاص بندے، مقرب بندے جن کا ٹائٹل ہے عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ ان عباد الرحمن کے جو اوصاف ذکر کیا ہے اس میں سے ایک وصف، اس میں سے ایک صفت یہ کہ وہ اپنے بچوں کے حق میں ضرور دعا کرتے رہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، پروردگارا میری بیوی سے اور میرے بچوں سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ یہ دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا ہر ماں باپ کرتے رہنا چاہیے، ہر نماز کے بعد جب بھی ہاتھ اٹھے اپنے اولاد کو نہیں بھولنا، یہ دعا ہم کرتے رہنا چاہیے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ یہی ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں، یہی ہمارے بڑھاپے کے سہارے ہیں، یہی ہمارے وارث ہیں، اور یہی ہمارے کل کے دن دست بازو بن کر ہر جگہ ہمارے ساتھ ہمارا تعاون کرنے والے ہیں۔ تو ان بچوں کو ہم نہیں بھولنا چاہیے، تو اس کا ہمیں خیاس خیال کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، بچوں کے حق میں بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، بچہ جب کبھی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو فوراً تو سرکش ہے، تو برباد ہو جائے، اس طرح الفاظ ادا کرتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں۔ بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد اگر نافرمانی کرتی ہے صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، برداشت کرو، برداشت کرو، صبر کرو، لیکن بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم لا تدعوا علی اولادکم ولا علی مالکم، اللہ کے رسول کہتے ہیں تم اپنے آپ پر بھی بد دعا مت کرو، اپنے بچوں پر بھی بد دعا مت کرو، اپنے مال پر بھی بد دعا مت کرو، کیونکہ معلوم نہیں دن اور رات کے اوقات میں سے کون سی گھڑی ہے، وہ ممکن ہے وہ قبولیت دعا کے اوقات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسے وقت اگر آپ بد دعا کے تو وہ بد دعا قبول بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کے بچے برباد ہو جائیں۔ آپ خود اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، آپ خود اپنے بچوں کے لیے بد دعا کر کے اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم بد دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے ہمیشہ ہم دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کے حقوق میں سے ایک حق والدین پر یہ بھی ہے کہ بچوں کے لیے جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جب نوجوان ہو جاتے ہیں، تو انہیں شادی کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حق ہے، بچوں کا حق جو ماں باپ پر ہیں، تو مناسب رشتے کا تلاش کریں اور ان کی شادی بیاہ کا انتظام بھی کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں
جب شادی کا وقت ہو، نوجوان ہو جائیں تو ان کی رضامندی کا پورا خیال کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں میں نے پہلے ہی رشتہ طے کیا، تمہیں ماننا ہوگا، ایسا نہیں، ان کو آپشن دینا چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ تمہارے لیے مناسب ہوگا، اب بتاؤ بیٹے تمہاری کیا رائے ہے۔ اگر بچہ کہتا ہے ہاں میں اس سے راضی ہوں تو الحمدللہ، مجبور نہیں کرنا چاہیے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس طرح خواہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دونوں کے مشورے معلوم کریں اور پھر اس کے بعد یہ کرنا چاہیے۔ شادی کے بعد ماں باپ بچوں کی زندگی میں بیجا دخل اندازی کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ شادی ہو گئی، بچے کو ازدواجی زندگی میں ان کی حالت پر چھوڑنا چاہیے، جہاں غلطی ہو تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے، جہاں غلطی نہیں ہوتی ہے تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ خود اپنی ازدواجی زندگی گزار سکیں۔ بیجا مداخلت کرنا، بیجا دخل اندازی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ اپنی بیوی سے اچھی محبت کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم اس بیوی کو طلاق دے دو۔ عبداللہ بن عمر نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے جا کر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تم طلاق دے دو، وہ طلاق نہیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تم اس عورت کو طلاق دے دو، پھر انہوں نے طلاق دے دی۔ اس حدیث کو حوالہ بنا کر، اس حدیث کی بنیاد پر کچھ لوگ کہتے ہیں اگر میرے باپ مجھ سے کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، میں طلاق دے دوں گا۔ نعوذ باللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے اسکالر حدیث کے، ان کی کتاب ہے مسند امام احمد، 30,000 حدیثیں ہیں اس میں۔ ان سے ایک آدمی نے اس حدیث کا حوالہ دے کر ان سے کہا کہ میرے والد کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ تو امام احمد نے کہا لیس ابوک عمر، تمہارے باپ عمر نہیں ہیں۔ عمر وہ دور اندیش صحابی تھے، تمہارے باپ دور اندیش آدمی ہیں کیا؟ صحابی ہیں کیا؟ نہیں۔ تو ایسا اگر بچے خوش ہیں، بیوی سے بچہ خوش ہے اور ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، بیجا دخل اندازی کرنا۔ اور میں بالکل سنا ہوں، ایک تو کہتے ہوئے سنا کہ میں بیوی سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن میرے باپ خوش نہیں ہیں تو اس لیے میں طلاق دے رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ تو اس طرح بیجا دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح بچوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے، ان کے درمیان انصاف کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ ایک سے زائد اولاد دیے ہیں تو ان کے درمیان انصاف کرنے چاہیے۔ ہاں ممکن ہے کہ فطری طور پر آپ کسی ایک بچے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مواخذہ نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن معاملات میں ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں تو اس میں انصاف کرنا چاہیے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے والد انہیں ایک باغ ہدیہ میں دینا چاہتے ہیں۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ ان سے شوہر سے کہا کہ تم اس ہدیہ پر اللہ کے رسول کو گواہ بنا دو، یہ میری خواہش ہے۔ بشیر اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اپنے میرے بیٹے نعمان کو میں ایک باغ ہدیہ میں دینا چاہتا ہوں اور اس پر میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو یہ انعام دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ جائز نہیں ہے، تم اپنے بیٹے نعمان سے ہدیہ واپس لو۔ دیکھیے ہدیہ دے کر، گفٹ دے کر واپس لینا جائز نہیں ہے۔ کسی کو آپ ہدیہ دے چکے ہیں تو وہ ہدیہ واپس لینا جائز نہیں، لیکن یہاں اللہ کے رسول نے کہا یہاں ناانصافی ہو رہی ہے، تم ہدیہ واپس لو۔ سارے بچوں کو دینا چاہیے۔ تو اس طرح ایک بچے کو دیتے ہیں اور ایک بچے کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ درست نہیں۔ تو اس لیے ہم عدل و انصاف کا پورا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح آخری بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ماحول اور ماں باپ پر جو بچوں کے حقوق جو ہیں، انہی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بچوں کو غلط صحبت سے بچانا چاہیے، غلط صحبت سے بھی بچانا چاہیے، کیونکہ غلط صحبت کی وجہ سے بھی بچے بگڑتے ہیں۔ عربی میں مثل مشہور ہے لا تسأل عن المرء واسأل عن قرینہ، اور ایک شاعر کہتا ہے کہ القاہ فی الیم القاہ فی البحر وتقول ایاک ایاک ان تبتل، کہتے ہیں کہ تم نے اس کو سمندر میں پھینک دیا اور اب تم کہہ رہے ہو کہ خبردار خبردار کہ کہیں تم بھیگ نہ جاؤ۔
سمندر میں پھینک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھیگ نہ جاؤ، کہ ممکن ہے؟ تو اس طرح پورا ماحول بگڑا ہوا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایسے ماحول میں اپنے بچے کو داخل کر رہے ہیں، اور لیکن کہہ رہے ہیں کہ تم خبردار خبردار، تو یہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اب غلط صحبت سے بھی بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اولاد کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان سارے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے اولاد کو نیک بنائیں، صالح بنائیں، آنکھوں کے ٹھنڈک بنائیں، اور دل کا سکون اور اطمینان کا باعث بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔